الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق بلغناه رسوله النبی الامین الکریم المبین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عادت و ادوار کے مطابق ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہم اور آپ مل کر درود پاک کی تالی نچھاور کریں اور باوز سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سے جو ہے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے، آپ حضرات سے کوئی چندہ نہیں مانگا ہے، اس لیے ذرا زور سے جو ہے حصول برکت کے لیے جو ہے درود پاک کی تالی نچھاور کریں اور باوز سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جو ابھی قرآن مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم نکاح کرو اس عورت سے جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ نکاح کرو اس عورت سے جو پسندیدہ ہو۔ اب پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ انسان جو ہے اسی عورت سے نکاح کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نکاح کرے اور یوں ہی اس کے چھوڑ دیا جائے، اسے طلاق۔ یا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا کہ تم اپنے پسند سے نکاح کرو۔ اپنے پسند سے نکاح کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ انسان جب اپنے پسند سے نکاح کرے گا، اپنے جو ہے خواہش کے مطابق نکاح کرے گا، تو وہ انسان جو ہے اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جو ہے آسانی سے زندگی گزارے گا، اور جب آسانی سے زندگی گزارے گا اور اس کا ثواب جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ نکاح جو ہے عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، لیکن اے مسلمانوں، یہ نکاح جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہی جو ہے انسان کا ثواب جو ہے لکھنا چالو ہو جاتا ہے، اور جب انسان جو ہے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور جو ہے اتحیات میں بیٹھتا ہے، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد جو ہے سلام پھیرتا ہے، اس کا ثواب اب بند ہو جاتا ہے، وہ لکھنا بند ہو گیا، اب اس کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ اب جو انسان جو ہے دوسرے ٹائم میں آئے گا، پھر دوسرے وقت میں جو ہے تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہے اپنے کانوں تک ہاتھ کو اٹھائے گا، اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں سے فرمائیں گے اس کا ثواب لکھو، اس وقت تک لکھو جب تک کہ یہ سلام نہیں پھیرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اب ایک حاجی ہے، حج کرنے کے لیے جو ہے اپنے ملک سے، کوئی ہندوستان سے جا رہا ہے، کوئی پاکستان سے جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے جا رہا ہے، چاہے کسی بھی خطے سے جائے یا کسی بھی شہر سے جائے، اگر وہ انسان جو ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اے مسلمانوں، اس نے اپنے لیے جو ہے رخت سفر کو باندھا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اس کا ثواب لکھنا چالو کرو۔ اب انسانوں کا جو ہے فرشتے ثواب لکھنا چالو کرتے ہیں۔ وہ انسان مکہ پہنچتا ہے، مکہ کے سرزمین پر جو ہے وہ انسان جو ہے 15 دن جو ہے زندگی گزارتا ہے، 15 دن تک اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے مکہ کے سرزمین پر جو ہے 20 دن تک زندگی گزارتا ہے، 20 دن تک اس کا ثواب لکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جب تک انسان جو ہے وہ ثواب کی نیت سے جو ہے حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مکہ کے سرزمین پر جو ہے جتنے ٹائم تک، جتنے وقت تک رہے گا اس کا ثواب لکھتا جاتا رہے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر کوئی حاجی جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ کے سرزمین پر جا رہا ہے تو کوئی انسان جو ہے
یہ نہیں کہتا ہے کہ میں مکہ کے سرزمین پر ہمیشہ اکیلے رہوں گا، بلکہ انسان جو ہے کوئی انسان 15 دن تک رہے، کوئی انسان 14 دن تک رہے، کوئی انسان 13 دن تک رہے، اس کا لینا تک رہے گا، 1 مہینہ تک جو ہے اس حاجی کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نکاح جو ہے کون ایسا انسان ہے اس پورے زمین کے اوپر جو ہے، کون ایسا مسلمان ہے یا کسی بھی قوم کا ماننے والا انسان ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ نکاح کرتا ہو 10 دن کے لیے؟ کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ انسان جو ہے 15 دن کے لیے نکاح کرتا ہو؟ یا کوئی انسان ایسا بھی ہے جو 1 سال کے لیے نکاح کرتا نہیں ہے، نکاح کرتا ہو؟ تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ کوئی بھی انسان جو ہے نکاح کرتا ہے 1 دن کے لیے نہیں کرتا ہے، 1 ماہ کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ انسان نکاح کرتا ہے۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے نکاح کیا ہے میری سنت کو ادا کرنے کے لیے، وہ نکاح کیا ہے میری سنت پر چلنے کے لیے، اگر وہ نکاح کیا ہے میری سنت پہ جو ہے میری سنت کو پھیلانے کے لیے، تو اے انسانوں سنو، وہ انسان جب سے نکاح کیا ہے اور اس انسان کے جسم سے جب تک روح نہیں نکلے گا تب تک جو ہے اس نکاح کرنے والے کو اللہ رب العزت جو ہے ثواب دیتے رہیں گے۔ اب مسلمان اب ذرا اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی انسان 1 دن کے لیے نکاح نہیں کیا، یعنی انسان نکاح کر رہا ہے جب تک کہ ہے انسان کے جسم میں روح دوڑ رہی ہے تب تک فرشتے جو ہے اس کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ نکاح جو ہے بہت عظیم عبادت ہے۔ اب یہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اب انسان جو ہے نکاح کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ میں اپنے سرکار کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، وہ نکاح کر رہا ہے یہ سمجھے کہ میں اپنے رسول کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر میرے رسول جو ہے اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، میں بھی ادا کروں گا، تو کل قیامت کے دن جو ہے مجھے بھی جو ہے رسول کے سنت پر جو ہے عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب کوئی بھی انسان جو ہے نکاح کر رہا ہے ثواب کی نیت سے، تب اسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی انسان نکاح کر رہا ہے اپنے تسکین کے لیے، اگر کوئی انسان نکاح کر رہا ہے وہ رسم کو ادا کرنے کے لیے، تب تو اس انسان کو جو ہے وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس انسان کو جو ہے نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر آپ نکاح کر رہے ہیں، یہ نکاح نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی سنت کے طریقے پر نکاح کرتا ہے وہ نکاح جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ یہ رسول کی سنت ہے، میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں جو ہے اس رسول کی سنت کو جو ہے زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تب تو اس پر جو ہے انسانوں کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 11 بیویوں سے نکاح کیا، تو جو ہے اگر ثواب کی نیت سے نکاح کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ حضرت فاطمہ